بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، جموں کشمیر پولیس کے ڈی ایس پی دیوندر سنگھ کی حزب المجاہدین کے 2 مرتبہ دہشت گردوں کے ساتھ گرفتاری اور اس سے متعلق سنسنی خیز انکشافات کے بعد امکان ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے کے واقعات میں ملوث اصل مجرمین بے نقاب ہوں گے۔ حالانکہ اس پارلیمنٹ پر حملے کی سازش کے الزام میں افضل گرو کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، اس اعتراف کے ساتھ کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے، تاہم عوام کی اکثریت کے جذبات اور احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ دیوندر سنگھ، جسے کل تک جموں کشمیر پولیس اور وزارت داخلہ اپنا اثاثہ سمجھتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہیرو سے ویلن بن چکا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد افضل گرو کے وکیل سشیل کمار نے ایک مکتوب جاری کیا ہے، جسے خود افضل گرو نے اپنے ہینڈ رائٹنگ میں جیل سے لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ دیوندر سنگھ اور ان کے ماتحت شائن ٹی سنگھ نے ایس ٹی ایف کیمپ میں ان پر ٹارچر کیا تھا اور ان سے رقم بھی وصول کیے اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال بھی کیا۔ دیوندر سنگھ نے افضل گرو کو مجبور کیا تھا کہ وہ ان کے بتائے ہوئے 2 افراد کے دہلی میں رہنے کے انتظامات کرے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ پارلیمنٹ کے حملے میں یہی افراد ملوث تھے۔ کچھ عرصے بعد افضل گرو کو بتایا گیا کہ وہ خود بھی اس حملے میں ملوث تھے۔ دیوندر سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے افضل گرو پر ٹارچر کیا، انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، برف کے پانی میں رکھا گیا، جسم کے نازک حصوں پر مرچ لگائی گئی اور پٹرول ڈالا گیا۔ بجلی کے جھٹکے دیتے وقت انہیں پانی پینے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ان پولیس عہدیداروں نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے تو ان کے ارکان خاندان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ افضل گرو کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا گیا، حالانکہ جج نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مقدمے کے اختتام پر انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور پھر 3 فروری 2013 کو صدر جمہوریہ نے ان کے رحم کی درخواست مسترد کر دی اور 6 دن بعد انہیں صبح کی اولین ساعتوں میں تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ افضل گرو تو نہیں بچ سکے، مگر انہیں پھانسی کے تختے تک پہنچانے والے اصل مجرمین بھی اب نہیں بچ سکیں گے۔ دیوندر سنگھ کی گرفتاری اور اس سے متعلق انکشافات اس کا ثبوت ہے۔ موجودہ حکومت نے اس سے متعلق تحقیقات NIA کے حوالے کی ہے اور اس کے ساتھ دہشت گرد جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیوندر سنگھ کے ساتھ ساتھ امکان ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف تحقیقات کا نئے سرے سے آغاز ہوگا، جس کا ذکر افضل گرو نے اپنے وکیل کے نام لکھے گئے خط میں کیا ہے۔ ان میں اس وقت کے اسپیشل پولیس ACP راج بیر سنگھ، اس وقت کے DSP ونے گپتا، SSP اشفاق حسین قابل ذکر ہے۔ دیوندر سنگھ کی گرفتاری اور انکشافات سے کڑوا سچ سامنے آتا ہے کہ کس طرح خود سے قانون کے محافظین اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر کس طرح عام آدمی کو قربانی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ گلزار فلم ماچس پنجاب دہشت گردی سے متعلق بنائی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح پولیس عام نوجوانوں کو ٹارچر کر کے دہشت گرد بناتی ہے اور انہیں موت کی گھاٹ اتارتی ہے۔ دیوندر سنگھ کی گرفتاری کے بعد کشمیر پولیس سے متعلق جو الزامات منظر عام پر آتے رہے، اس پر سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک کشمیر ہی کیا، مختلف ریاستوں میں بھی بے قصور نوجوانوں کو سنگین الزامات کے تحت جیلوں میں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بے قصور ثابت ہو جائے، ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ عادل آباد کے قصبے بھینسہ میں جہاں ایک معمولی سے واقعے کو لے کر 2 فرقوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی تھیں، آج حالات نارمل ہے، خوف کا ماحول ہے، سناٹا طاری ہے۔ پولیس نے سیاسی قائدین کے آمد اور حالات کے استحصال سے روکنے کے لیے سخت ترین انتظامات کیے ہیں۔ بلدی انتخابات کے پس منظر میں بعض فرقہ پرست جماعتیں حالات کو بگاڑتے ہوئے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جیسا کہ نظام آباد کے ایک فرقہ پرست لیڈر نے حال ہی میں مسلم دل آزار بیان دے کر اپنے فرقے کو خوش کرنے اور ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم عام آدمی کا شعور بیدار ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار ستار فاروق نے، جنہوں نے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی میعاد میں توسیع کی شدت سے مخالفت کی تھی، انہیں کئی دن تک ان کے گھر ہی نظر بند رکھنے کے بعد اپنی خدمات سے سبکدوش ہونے کے لیے مجبور کیا گیا۔ انہوں نے باجوہ کی میعاد میں توسیع کو چیلنج کیا تھا، تاہم عمران خان کی منظور نظر فوجی سربراہ کی میعاد میں توسیع کے لیے حکومت پاکستان نے تمام تر اقدامات کیے۔
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से शिकवा किया है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल से कबल अमेरिका कनाडा को एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर खित्ते में जारी कशीदगी में इजाफा ना होता तो यूक्रेन तैयारे के मुसाफिर अब भी जिंदा होते और कैनेडियन बाशिंदे भी अपने घर वालों के साथ होते। वादे रहे कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए ईरान ने इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला किया था। इसी दौरान ईरानी हुदूद से परवाज करने वाला यूक्रेन तैयारे को भी गलती से निशाना बनाया गया, जिसकी गलती का एतराफ़ करते हुए ईरान ने माफ़ी मांग ली है और ईरानी सदर हसन रूहानी ने इसे नाकाबिल माफ़ी गलती करार दिया और इन तमाम लोगों को सज़ा देने का ऐलान किया है जो जिम्मेदार है। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का कहना है कि पाकिस्तान भर में बारिशों और बर्फबारी की वजह से 75 अफराद जाँ बहक और 41 जख्मी हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर 35 घर तबाह हुए। बताया जाता है कि बर्फ़ में फंसे हुए अफराद को बज़रिए हेलीकॉप्टर निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर में बर्फ़ानी तोदे गिरने की वजह से 62 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के फौजी अड्डे पर गुज़िश्ता साल 6 दिसंबर को एक फौजी अफसर की जानिब से फायरिंग को अमरीकी तफ्तीशकारों ने दहशतगर्दी का अमल करार दिया है। इस वाक़ये में 3 अमरीकी फौजियों को हलाक करने वाले इस सऊदी फौजी को भी फायरिंग के ज़रिए हलाक कर दिया गया था। अमरीकी टेलीविज़न CNN के मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन के अहलकारों के मुताबिक सऊदी अरब में फ़िज़ाइया के फ़ौजी अफसरान के तरबती प्रोग्राम पर नज़रसानी की गई है और फैसला किया गया है कि 1 दर्जन के करीब ज़ेर तरबियत फ़ौजी तलबा को अमरीका से निकाल दिया जाएगा और इन्हें सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। यह तहक़ीक़ात FBI की जानिब से की गई है। ईरान की वाहिद 21 साला खातून ओलंपिक मेडलिस्ट कीमिया अलीज़ादे ने अपना मुल्क छोड़ दिया है। इनका कहना है कि इन्होंने ईरान इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो मुनाफिकत, झूठ, नाइंसाफ़ी और खुश आमद का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। कीमिया अलीज़ादे का मज़ीद कहना है कि वो इन लाखों मज़लूम ख़वातीन में से एक हैं जिन्हें सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।